السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، میں ایک واقعہ سناؤں آپ حضرات کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کے اپنے لڑکے کی کمپلینٹ کی، فریاد کی، شکایت کی کہ میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے۔ آج اگر کوئی کہے ہم سے کہ میرا لڑکا کہ میرا کہنا نہیں مانتا تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے، اچنبے کی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے واقعات ہیں کہ باپ کا کہنا بیٹا نہیں مانتا۔ لیکن وہ تو برکت والا دور تھا، اس وقت حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے۔ تو حضرت عمر نے ایک آدمی سے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ باپ سے کہا بیٹھ جاؤ، باپ وہیں بٹھا دیا، ایک آدمی کو بھیجا اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ وہ آدمی گیا اور گھر سے اس کے بیٹے کو بلا کر لایا۔ وہ بیٹا آیا تو 18-19 سال کا ایک نوجوان، توانا، تنومند، گورا چٹا، ایک بہت شاندار تندرست نوجوان۔ السلام علیکم یا امیر۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں حضرت، یہ میرے ابا ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ابا یہ کمپلینٹ لے کر آئے ہیں کہ تم ان کا کہنا نہیں مانتے۔ تو کہنے لگا حضرت صحیح کمپلینٹ ہے ان کی، میں ان کا ابا کہنا نہیں مانتا۔ اب حضرت عمر کو اور زیادہ حیرت ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے تو بولتے ہوئے پیشاب نکل جاتا تھا آدمی کا۔ حضرت عمر کے سامنے بولنا آسان نہیں تھا، اور یہ بے تکلف بول رہا ہے اور کہہ رہا کہ جی ہاں یہ صحیح شکایت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی غلطی کرتا آدمی بے خبری میں، لیکن یہ تو عربی جانتا تھا، عربی سمجھتا تھا، وہ بے خبری میں نہیں کر رہا۔ رات مجھے میرے دوست نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک بیچارہ انڈین جو انگریزی کچھ برائے نام ہی جانتا تھا، وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا اور اسپیڈ جا رہا تھا، تو پولیس نے اسے روکا۔ بہت تیز اسپیڈ کر رہا تھا، اسے پولیس نے روکا۔ تو اس نے کہا کہ تو انگریزی میں اس سے کہا کہ تو اتنی تیز گاڑی چلا رہا، کیا کسی کو مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یس سر۔ تو وہ تھانے لے گیا اسے۔ تو پیچھے لوگوں نے آ کر بتایا کہ تو بیوقوف ہے، انگریزی نہیں جانتے، تو یس سر تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ایسے کہہ دیا اس نے۔ تو ایسا اگر اس نے یس سر کہہ دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس نے تو ایسا یس سر نہیں کہا تھا، یہ تو عربی جانتا تھا بچہ، نوجوان سمجھدار ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ابا سے ہی کمپلین لائے ہیں، میں اپنے ابا کا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر کا ایک خاص مزاج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھی بہت تھے، لیکن حق کے سامنے نرم بھی بہت تھے۔ عجیب و غریب مزاج تھا ان کا، ان کے جتنا کوئی سخت نہیں تھا، اور حق کے سامنے ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں راستے میں کھڑا رکھ سکتا تھا، ایک بچہ بھی ان پر اعتراض کر سکتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہی مزاج تھا۔ تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ میرے ابا صحیح کمپلینٹ لائے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ تو حضرت کو بہت حیرت ہوئی اور حضرت نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ کہا کہ میاں صاحب زادے کیوں نہیں مانتے اپنے ابا کی بات؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات مانے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کا کہنا مانے، لہذا تیرا ابا جو کہتا ہے یہ ماننا چاہیے۔ تو جب یہ حق لفظ آیا تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ حضرت کیا باپ کا ہی اولاد پر حق ہوتا ہے یا اولاد کے بھی باپ پر کچھ حق ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف حق ہے، جیسے باپ کا اولاد پر حق ہے، اولاد کے باپ پر بھی حق ہے۔
تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کے کیا حق ہیں باپ پر. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے 3 حق ہیں باپ پر. سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو سوچ کر، ڈھونڈ کر، جائزہ لے کر کے دیندار لڑکی سے نکاح کرے تاکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ دیندار پیدا ہو. عورت کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، سارے عورت کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں. لہذا عورت آوارہ ہے، عورت بے نمازی ہے، عورت بری زندگی گزر رکھتی ہے، عورت ناجائز کا چیزیں کھاتی ہے، ان سب کے اثرات بچے پر آئیں گے. اور عورت دیندار ہے، 100 صلات کی پابند ہے، حلال و طیب غذا کھاتی ہے، اس کے خیالات سوچ جو ہیں دینی ہے، تو اس سب کے اثرات آئیں گے بچے میں. تو لہذا اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر یہ ہے، باپ پر یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو سوچ کر ایسی عورت سے شادی کرے جو دیندار ہو تاکہ اس کی کوکھ سے نیک اولاد پیدا ہو. پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. یہ اولاد کا حق ہے باپ پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ایسے مرحلے میں رکھنا ہے کہ اولاد خود اپنا نام نہیں رکھ سکتی، باپ ہی رکھے گا. اور اچھا نام رکھے گا تو اچھا اس کے اوپر اثر پڑے گا، اور برا نام رکھے گا برا اثر پڑے گا. نام کے اثرات پڑتے ہیں. نام کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ الفاظ کے اثرات پڑتے ہیں. آپ اپنے ایک بیٹے کو، آپ تجربہ کیجئے، آپ ایک بیٹے کو جو تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہے، 4 سال کا ہو جائے، 4 سال 5 سال کا ہو جائے، اب اس کا نام رکھ دو ڈایو. پوئرا بہت ڈایو چھائے یہاں، میرا بیٹا بہت عقل مند ہے یہاں. اب ہر مرتبہ اسے کہو تم ڈایو ڈایو کرو، کہو کوئی بھی موقع ہے تو لفظ ڈایو استعمال کرو، عقل مند عقل مند عقل مند، اس میں عقل پیدا ہو جائے گی. اور اس کا نام رکھو گانڈو. ارے گانڈا یہاں ہو، وہ بیوقوف. یہاں ہر بات میں تم اسے بیوقوف کو بیوقوف کو بیوقوف. سال پر ہوتے ہوتے بیوقوف نہیں ہوگا تب بھی بیوقوف بن جائے. کر لو تجربہ، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لے، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لو. گانڈو گانڈو، بیوقوف 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 ہو جائے گا. اور بھلا بھلا بھلا، شریف شریف، سمجھدار سمجھدار سمجھدار، عقل مند عقل مند کہتے کہتے اس میں عقل آ جائے گی. تو الفاظ کا اثر پڑتا ہے. جو الفاظ آدمی بار بار سنتا ہے اس الفاظ کا اثر پڑتا ہے. تو جو نام ہے، یہ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ناموں کے معنی نہیں سمجھتے. ایک کا نام رکھا عاقل. عاقل کے کیا معنی؟ عقل مند. جب آپ بار بار بلائیں گے کہ بھائی عاقل بھائی یہاں آؤ، بے فلاں بھائی، تو عاقل کے معنی عربی والے تو سمجھتے ہیں، وہ تو عقل مند معنی ہے. جب وہ لفظ عاقل بار بار سنے گا تو اس کے اثرات پڑیں گے اس پر. اور اگر اس کا نام رکھو جاہل غافل، تو جاہل غافل احمق نام رکھو گے تو اس کے معنی بھی وہ سمجھتا ہے. بیوقوف کے معنی نہیں، بدھو کے معنی بدھ کو اس کے دن پیدا ہوئی، اور پیر کے دن پیدا ہوا تو پیرو ہے، اور منگل کو پیدا ہو تو منگلو ہے، اور جمعرات کو پیدا ہو تو وہ جمعراتی ہے، اور جمعہ کو پیدا ہو تو وہ جمن ہے، جمن یا جمن بولتے ہیں. سنیچر اور اتوار کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، وہ برے لفظ ہیں، برے دن ہیں، اس لیے اس دن بچہ پیدا نہیں ہوتا. سنیچر جو ہے عیسائی، سنیچر یہودیوں کا ہے، اور اتوار جو ہے عیسائیوں کا ہے، اس لیے ان 2 دن بچے نہیں پیدا ہوتے مسلمانوں کے یہاں. اور باقی سب دنوں کے نام رکھے ہیں، پیرو، منگلو، بدھو، جمعراتی اور جمن. لا الہ الا اللہ. تو حضرت نے بتایا کہ دیکھو ماں باپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا بہترین شاندار نام رکھا جائے. تیسرا حق حضرت نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو باپ، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے اور دینی تربیت کرے. یہ 3 حق ہیں اولاد کے.
دنیا میں لوگ اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے رات دن دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ کچھ اولاد کے لیے بنا کر جائیں، کچھ زمین کچھ مکان بنا کر جائیں، کچھ بیلنس چھوڑ کر کے جائیں۔ حدیث شریف نے کیا کہا ہے؟ حدیث شریف نے کہا ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی گفٹ کبھی نہیں دی۔ اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اس اچھی تربیت پر جتنا خرچ ہو خرچ کرو، یہی اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے۔ ورنہ تمہارا دیا ہوا مال اولاد کے پاس بھی 4 دن بھی نہیں رہنا ہے، وہ تو چند دن میں اڑا دے گا۔ میرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھو، اس ملک کے احوال جو ہیں وہ بہت خطرناک احوال ہیں۔ اپنے جنریشن اور اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت پر، اور تعلیم یعنی ان کو دین کی تعلیم دینا اور ان کو تربیت کرنا، یعنی اسلامی ماحول میں رکھ کر کے ان کی تربیت کرنا، اس کے لیے خرچ کرو۔ اپنے اسلامی مدرسے قائم کرو، اسلامی اسکول قائم کرو، اسلامی گھر سے اسکول قائم کرو، اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں رکھ کر کے اس کے اوپر خرچ کرو، جتنا خرچ ہو کرو۔ یہی تمہاری اولاد کے نسلوں کے کام آنے والی چیز ہے، بیلنس کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو حقیقت کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس کے پاس ہم بیلنس نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے اس کی قسمت بنائی ہے، اس کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے اللہ خود ہی اسے پہنچائیں گے، بھوکا نہیں ماریں گے، اس کا پیٹ ضرور بھرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی تربیت کر کے نہیں گئے اور آوارہ ہو گیا، وہ لڑکا یا لڑکی آوارہ ہو گیا، تو ہمارا بیلنس اس کے کچھ کام نہیں آنا، وہ بیلنس اور تباہ کرے گا اسے۔ اگر وہ آوارہ ہو گیا تو ہمارا بیلنس اور تباہ کرے گا اسے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی کوئی گفٹ نہیں دی، لہذا دینی تربیت کرنا، دین کی تعلیم دینا، دین کی تربیت کرنا، یہ اولاد کا باپ پر حق ہے۔ یہ حضرت نے 3 حق بتائے۔ دیکھو یہ 3 حق ہیں، اس 3 کے حق کے بدلے میں 3 حق ہیں: باپ کی تعظیم، باپ کی اطاعت فرمان برداری اور باپ کی خدمت۔ یہ 3 حق ہیں، 3 کے بدلے میں 3 ہیں، 3 برابر سرابر حقوق ہیں، یہ نہیں کہ کم و بیش ادھر سے 3 حق ادھر ہیں تو ادھر سے 3 حق ادھر ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میری کہانی سنیے، یہ ابا بیٹھے ان سے پوچھیے، انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بدنام زمانہ تھی۔ میری امی کو اس کے بارے میں اچھا خیال لوگوں میں نہیں تھا، بدنام سمجھی جاتی تھی، ایسی عورت سے تو انہوں نے شادی کی تھی۔ پہلا حق تو اولاد کا مارا۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا ہے انہوں نے جعل عربی میں کہتے ہیں گوبریلے کو۔ گوبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے جو بیل بھینس کا گوبر ہوتا ہے، برسات میں اس گوبر میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جو سوراخ کر کے گوبر تو اندر لے جاتا ہے اور مٹی باہر لاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوبریلا، گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو عربی جعل کے معنی ہے یہ گوبریلا کا میرا نام جعل رکھا ہے، گوبریلا، جو کتنا برا نام رکھا، کوئی نام رکھنے کو ملا اس سے؟ اور اس نے کہا کہ آج میری عمر 19 سال کی ہے، میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا ہوں۔ تو 3 حق مارے، شادی کی تو اولاد کے حق کا لحاظ نہیں کیا، پیدا ہوا بیٹا تو نام رکھتے ہو تو اچھا نام نہیں رکھا، اور اتنی بڑی عمر ہو گئی اور دین کی نہ تعلیم دی نہ تربیت دی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میری کہانی یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصہ آیا اور باپ پر، اور اتنا ڈانٹا اور نکال دیا اپنے سے، گیٹ آؤٹ، کہا نکلو یہاں سے، پہلے تم نے اپنی اولاد کے جو 3 حق مار رکھے ہیں اس کی تلافی کرو، اور جب تلافی کر چکو تب کمپلینٹ لے کر آئی ہو کہ اولاد تمہارا کہنا نہیں مانتی۔ جب تک تم اپنے حقوق نہیں ادا کرو گے تمہیں کمپلینٹ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ نکال دیا اپنے سے، جاؤ جو تم نے 3 حق مارے ہیں پہلے اس کی تلافی کرو،
اور جب تک اس کی تلافی نہ کر لو میرے یہاں کمپلین لے کے مت آئیو۔ یہ واقعہ ہے، روایت میں حدیث ہے۔ اس واقعے میں آپ اپنی معاشرے کی تصویر دیکھیں، اپنے معاشرے کی تصویر دیکھیں کہ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اولاد کے یہ 3 حق ادا کر رکھے ہیں، اور میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں اگر ماں باپ اولاد کے یہ 3 حق ادا کریں تو اولاد ایسی نالائق اور ناہنجار ہو ہی نہیں سکتی جو ماں باپ کے وہ 3 حق ادا نہ کرے۔ تعظیم، اطاعت اور خدمت، یہ جو ماں باپ کے 3 حق ہیں، یہ 3 حق ادا نہ کرے ممکن نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ ہی اولاد کے 3 حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ماں باپ کو جوت بھی کھانے ہوں گے، گالیاں بھی کھانی ہوں گی، اور پھر رونا بھی پڑے گا، ان سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اصل مسئلہ تو میں یہ سمجھاتا تھا کہ شریعت میں کہیں ایک طرفہ حق نہیں ہے، یکساں حق ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے یہ پوچھنا کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، بس یہی جو ایک طرف سے پوچھنے کا مزاج ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ اصل بات تو یہ ہے کہ نیکی کر دفن کر، ہماری اردو کے ایک مسئلہ، نیکی کر دفن کر۔ میرا حق کیا ہے، میرا حق مت مانگو، مت نہ جانو، دوسرے کا مجھ پر کیا حق آتا ہے اسے سمجھو، اسے یاد کرو، دوسرے کا حق ادا کرو۔ جب دوسرے کا حق ادا کرو گے دوسرا جک مار کر ہمارا حق دے گا۔ دیکھو ہم پڑھاتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حق ہمارے طلباء پر کیا ہے، کبھی نہیں سوچتے۔ ہاں یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ان طالب علموں کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے حق تلفی نہ ہو، ان طلباء کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے حق ادا کریں، اور ہم پوری کوشش کر کے ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے طلباء اپنے ماں باپ سے زیادہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی حق ان سے نہیں مانگا، ہم نے ان کے حق ادا کیے۔ ان کے حق ادا کب کیے؟ جب ہم نے جانا کہ ان کے ہم پر یہ حق ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جاننے کی کوشش کرو ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے تم کمپلیٹ ادا کرو گے تو تمہارے تو حقوق خود بخود عورتیں ادا کریں گی۔ انسان احسان کا غلام ہے، جب تم ان کے حق ادا کرو گے وہ ان پر احسان ہوگا، اور انسان احسان کا غلام ہے، وہ تمہارے حقوق ضرور ادا کرے گی۔ لیکن ہماری مشکل تو یہ ہے کہ استاد چاہتا میرا حق، شوہر چاہتا میرا حق، میرا حق تو سب کہتے ہیں مجھ پر حق، یہ کیوں نہیں پوچھتا کوئی، اور اسے کیوں نہیں جاننا چاہتے اور اسے ادا کرنے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے۔